آخری بات کے بعد انشاءاللہ جن باتوں سے آگاہ کیا کہ ذمہ داری لینا ہوگی، وہ باتیں تو ہوں گی ہی، وہ بیان بھی ہوں گے۔ اس سوال کے سلسلے میں جو آخری بات اپنا تجربہ بیان کرنا چاہتی ہوں، اب وہ بات کرنے والی ہوں۔ یقین مانو مجھے بہت خوف آتا ہے اس بات کو کرتے ہوئے، بڑا ڈر لگ رہا ہے، شروع سے ہی لگتا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ڈر اس لیے لگتا ہے اپنے اللہ کے حضور کہ سننے والے کہیں ایسا نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ بیان کرنے والی کس رخ سے بیان کر رہی ہے، کیا کچھ مطلب خود کو سمجھ رہی ہے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ میں اپنی ذات میں محسوس کرے کہ پتہ نہیں ہم میں کوئی کمی ہے، یا ہمیں ایسا کچھ کیوں نہیں ہو رہا، یا کب ہوگا۔ تو ایسے جو سوال، اس سے ڈر لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دل میں کچھ میرے غرور ہے، کوئی ایسی بات اس طرح بیان ہو رہی ہے، تو اس لیے ڈرتے بیان کرتی ہی نہیں۔ مگر اب سلسلے میں سوال ہوا، میں نے 2 سوال یعنی کہ 2 بیان پہلے آپ کو بتائے۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جب قرآن کو امام بنا لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرشد مان لیا، کیونکہ میں عورت ذات تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی، تب میری عمر 13 یا 14 سال کی تھی۔ مجھے یہ شوق پیدا ہوا، شوق ایسے پیدا ہوا کہ جہاں میں نے آنکھ کھولی، جس گھرانے میں، وہاں پیری مریدی کا سلسلہ تھا۔ میرے نانا جان اور ان کے والد وہ انڈیا سے جو آئے، تو وہ ایک مطلب پیر ہی ہیں، پیر تھے، ان کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن اپنے نانا جان کو دیکھا۔ جب ان کے گھر میں جانا تو وہاں پیری مریدی کا سلسلہ، اللہ اور رسول کا ذکر اور اس طرح کا معاملہ تھا۔ مجھے شوق پیدا ہو گیا، میں نے بھی یہ خواہش کی کہ مجھے بھی اس طرح سارے کام کرنے ہیں، مجھے یعنی اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنا ہے، مجھے اللہ سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں نے اپنے نانا جی سے اس بات کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ نانا جی مجھے شوق ہے کہ آپ مجھے بتائیں میں بھی مطلب کیا کروں اس کے لیے۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، یعنی کہ تھوڑا ایسا جواب تھا جو مطلب نا کہ نا جو عورتیں ہوتی بھی، وہ بھی عمر نہیں بیٹا بہت چھوٹی ہو، اور واقعی تب عمر بہت چھوٹی تھی، کوئی 9-10 سال کی عمر میں یہ سلسلہ دیکھا۔ پھر بڑھتے بڑھتے شوق ہوتا گیا، 12, 13, 14 سال کی عمر ہو گئی، بس یہی شوق تھا، اس طرح رجحان تھا۔ اللہ سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور مجھے تو خاندان کے کئی لوگ کہتے تھے پاگل ہے، اسے اس طرح دنیا کے ساتھ چلنا نہیں آتا، یہ عجیب ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، جس طرح بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہر بات میں ایسے بات کرنا، اپنے آپ سے بات کرتی رہتی ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں۔ اللہ میاں جواب دیتے ہیں، میرے ساتھ تو ہر وقت ایک ایسا سچا ساتھی ہے، مجھے تو خوشی ہوتی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کیا چاہیے؟ جس کو انسان دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عطا کر دے تو اور کیا چاہیے۔ تو پھر یہ جی پاگل ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ لڑکیاں میں اب ہنسی آتی ہے مجھے کبھی کبھی کہ مجھے کوئی نا دوست بناتا بھی نہیں تھا، اسے کون سی کوئی بات آتی ہے، اور ظاہر ہے نہیں آتی، آج بھی نہیں آتی۔ نہ مجھے پتا کہ بھئی کپڑوں کے پرنٹ کیا ہوتے ہیں، یہ میک اپ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں مجھے ان کے ساتھ نہیں آتی تھی کرنی، میرا دل نہیں لگتا تھا ان باتوں میں۔ تو بس پھر ایک طرح سے نا کٹ آف سا کر دیا گیا نا کہ اسے کیا بات کرنی ہے، پاگل ہے جی، بیٹھے رہو جی، جو ہے وہ ہے۔ خیر مجھے ان باتوں سے کچھ بھی نہیں فیل ہوتا تھا، کیونکہ میں تو خوش رہتی تھی اللہ پاک سے، اور میں حیران ہوتی تھی، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ میں اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ خیر سفر چلنے لگ پڑا۔ پھر یہ داتا صاحب والا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، ہاں مجھے وہ یاد آ گیا، میرے نانا جی نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ تو نا پیری مریدی کا کام ہے، بیعت ہونا پڑتا ہے، ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، بڑی ہو جاؤ گی تب دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے ایسے ایسے کہہ دیا۔ پھر نانا جی جو واقعہ سنایا کرتے تھے نا، یعنی مریدوں میں بیٹھ کر، اپنے مریدوں میں بیٹھ کر نا نانا جی پھر وہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ وہ ذکر کر رہے تھے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو جی اس طرح روٹی ہے نا، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں،
یعنی انہیں دنیا کا یعنی وہ اس طرح کی سچی سادی باتیں بتا رہے تھے. اب میں تھی بچی، مجھے بن گیا شوق. میں نے کہا ہیں یہ بات اللہ مجھے کو اچھی لگتی ہے، چلو ٹھیک ہے. میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ مطلب یہی کام شروع کر دیا. اب نانا جی کو کیسے پتہ چلا؟ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوا، 1-2 دن کی بات کی بات ہے، تو اچھے کھانے بنے ہوئے تھے. گھر میں ظاہر مہمان آتے ہیں، اچھے کھانے بنتے ہیں، تو چکن وغیرہ ہر شے بنی ہوئی. کھانا کی ٹیبل لگ گیا، وہ سارے بیٹھ گئے بڑے. اب میں وہاں بیٹھ کر ان کے پاس ہی میں نے روٹی پکڑی اور پانی میں ڈبو کے کھانی شروع کر دی. میرے نانا جی مجھے دیکھنے لگ پڑے. کچھ دیر تو دیکھتے رہے، پھر بعد میں کہتے ہیں، میرا تب مجھے گڑیا کہتے تھے، گڑیا، کہ گڈی کیا کر رہی ہو؟ میں کہا نانا جی کھانا کھا رہی ہوں. اچھا تو کوئی سالن لائے بیٹا، یہ وہ. میں کہا نانا جی لو، سالن کیوں لوں گی میں نہیں کھاتی اس طرح. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو وہ ایسے کرتے تھے کہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے. تو میں تو وہ کھاؤں گی، مجھے تو اس میں زیادہ لذت آ رہی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ. میرے نانا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہتے پاگل تو والے بہت چھوٹی ہے، بہت بچی ہیں بیٹا، ایسے نہیں کرنا. ایک دم سے پتہ نہیں ان کو کیا فیلنگ آئی، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے. تو مجھے ایسے گلے سے لگا کے، نہ پتر روٹی کھا، کھانا کھا، کی کر رہی ہیں نہ میرا بچہ. ایسی ایسی باتیں. چلے وہ آ کے چلے گئے نانا جی. اب ظاہر ہے میں تو اب بچہ ہوتا ہے جو ذہن میں اس کے ایک تصویر سی بن جائے. میں نے یہی کام شروع کر دیے زیادہ تر. پھر یہ واقعہ ہوا کہ جی میں نے پھر اللہ میں سے بات کی، اپنے کمرے میں تھی، میں نے اپنے اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ دیکھ لیں پھر اب آپ، میں کرتی ہوں آپ سے بہت زیادہ پیار، اور مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے. قرآن میرے پاس ہے، میں تب بھی اردو کا ترجمہ پڑھتی تھی. عربی میری اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن عربی پڑھتی تھی، مجھے باقاعدہ پڑھایا گیا. لیکن میں اردو سے میں کہتی تھی اللہ میں یہ کہتے کیا ہے، میں نے سمجھنا ہے اس کو. یہ میرے دل میں بات آ گئی، میں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر مجھے وہ آیت بہت اچھی لگتی تھی، جی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کن فیا کن، کہ ایسی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے. تو میں نے بڑا خوش ہونا، بڑا اللہ سے باتیں کرنی کہ یا اللہ یہ تو زبردست، میرے اللہ تعالیٰ اتنے ماشاء اللہ پاور، اللہ مجھے معاف کرے ماشاء اللہ نہیں. تو میں نے بڑا خوش ہونا کہ اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل، میرا مالک، میرے مالک، اللہ اکبر. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا بڑا خوشی ہونی کہ سبحان اللہ، کہ ان کے یہ اللہ اور رسول کے علاوہ دنیا میں ہے ہی کیا. بس اللہ اکبر، اتنی سونی باتیں، اتنی اچھی باتیں. ساتھ ساتھ لوگوں کی باتیں میں سنتے رہنا، مجھے یہ بھی سننے کو ملتا رہتا تھا کہ بڑی پاگل ہے بھائی، پاگل. تو میں نے پھر ہنسنا، میں کہا کہیں جاؤں، میں کہا تم لوگوں کا کیا پتہ، مجھ سے اللہ میں باتیں کرتے ہیں، تم لوگوں کا کیا معلوم. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر وہ مجھے آ گیا تھوڑا میں بتا رہی تھی کہ اللہ میاں یہ اب آپ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بغیر پیر کے ہوتا کچھ نہیں. اب میں لڑکی ہوں، مجھے کس نے باہر جانے دینا ہے، یہاں تو اتنی سختی ہے. میں اللہ میاں پھر میرا کیا بنے گا، میں نہیں پھر بات کرتی. اگر یہ بات ایسی ہے میرے لیے کوئی بندوبست کرے. تو میں نے وہ تختہ سیاہ میرے کمرے میں تھا، بلیک بورڈ، تو اس پہ میں نے لکھ دیا اللہ، اور ساتھ لکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سواد بنا دیا. ٹھیک ہے جی. اب میں کہوں کہ بس جی آپ میرے استاد ہیں، بات ہی ختم ہو گئی، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو اپنا، آپ میرے ساتھ ہیں، اور آپ ہر وقت وہ کہتے ہیں جی پیر سر پہ ہونا چاہیے، تو یہ میں نے آپ کا نام لکھ دیا ہے، میرا کمرہ ہے، اور بس آپ میرے سر پہ ہیں. اللہ کے بعد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں یہ بات شروع ہو گئی. میں نے اللہ سے باتیں کرنی، اور مجھے یہی لگنا وہ میرے پاس ہی ہیں، مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہی ہیں. میرے دل میں یہ بات جمتی گئی، کوئی بات کرنی. پھر ایک دفعہ میں نے بالکل ہی میٹھا چھوڑ دیا، بالکل ہی میٹھا چھوڑ دیا. 3 سے 4-5 دن گزر گئے، میرا منہ ہی کڑوا ہو جائے، سامنے چیزیں پڑی ہونی، میں نے نہیں کھانی. میں نے کہا نہ میں نے نہیں کھانا. بس لیں جی خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میٹھے میٹھے پھل کھلائے نا، میرے اللہ پاک نے، میرا تو منہ میٹھا ہو گیا. جب میں صبح اٹھی میرے منہ میں پٹھاس، میں نے کہا اللہ تیرا شکریہ. میں کہا اللہ میرا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ کو پتہ تھا میرا دل کر رہا ہے، تو آپ نے مجھے میٹھا کھلا دیا. کتنے اچھے میرے اللہ پاک. تو میں تو ایسے کہہ دیتی تھی اللہ سے. اچھا پھر پتہ کیا ہوا، یہ داتا صاحب والا واقعہ ہوا جو میں نے بھی پچھلی آپ کو بیان میں بتایا، ویڈیو میں پہنچ گئی وہاں پر. پھر مجھے پتہ لگا بھی درود شریف بھی پڑھنا ہے. کرتے کرتے بات جی بڑھنا شروع ہو گئی الحمدللہ. تو ہوا یہ، تو ایک رات پھر میں خواب میں میں سوئی ہوئی ہوں. میں نے دیکھا کہ تب میرے نانا جی کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یعنی کہ یہ سلسلہ جو 9 سال سے شروع ہوا، 14 سال کی عمر میں پھر میں نے تختہ سیاہ پہ لکھ دیا. پھر آگے سال بڑھ گئے، زندگی کے معاملے چلتے رہے، پڑھائی بھی میری ہو رہی تھی، اسکول کالج بھی گئی ہوں، پڑھائی بھی کی میں نے الحمدللہ، اور یونیورسٹی لیول تک پڑھا. لیکن وہ اچھی طرح لوگوں کی باتیں سن کر کے کوئی ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، یہ معاشرے کی بات نہیں جانتی. اسے کیا پتہ
چلو جی کوئی نہیں، میں اس میں کون سا کوئی پریشان تھی، میں اپنے آپ میں لگن میں خوش الحمدللہ کہ بس اللہ کا شکر ہے، جو کوئی کہی جائے مجھے، میں سنتی کوئی نہیں تھی، مجھے سنائی دیتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی بات کے علاوہ کچھ بھی۔ تو بہرحال جی بات آگے بڑھی تو یہ واقعہ ہوا۔ پھر میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جی جو کہ مطلب ڈیتھ ہو چکی تھی تب تک، وہ آئے میری خواب میں، میں ایک نا عجیب سے کمرے میں وہاں بیٹھی ہوں، وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہیں، ان کو میں نہیں جانتی، وہ بی بی کون ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو بہرحال جی میں نے دیکھا کہ میرے نانا جی نا جو فوت ہو چکے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے نا، بڑے نا ایک مؤدب طریقے سے آئے ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی تشریف لا رہا ہے۔ آپ نانا جی نے آ کے دروازہ کھولا اس کا، یہ جو کمرے کا، تو جو اندر تشریف لائے نا وہ ایسے نانا جی کھڑے ہو کے جیسے کوئی غلام ہوتے ہیں ان کے، تو اندر جو تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نہیں بیان کر سکتی اس چہرے کی رونق، وہاں سے جو نور، بس ایک لمحے دیکھا میں نے، ایک لمحے، پھر میری آنکھیں جھک گئی۔ وہ تشریف لائے اندر، آ کے بیٹھے، تو وہ جو بی بی ساتھ بیٹھی تھی نا، ان کو میں نہیں جانتی کون ہے، تو وہ بولی کہ پیر صاحب، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ مجھے یہی محسوس ہوا جب انہوں نے مطلب ان کے بولنے کے انداز سے، تو پھر وہ انہوں نے آگے سے کہا میرے بارے میں کہ یہ بچی ہے جی، تو اس کے لیے زمین آسمان کے دروازے کھول دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے بیٹھے تھے نا، تو وہ تو بولے ہی نہیں کچھ بھی، لیکن انہوں نے اپنی جیب میں نا ایسے ہاتھ ڈالا اور ایک نا ڈلی نکالی، نمک کی بڑی ساری ڈلی، جو ان کی پوری سبحان اللہ دلی پہ تھی۔ میں تو خیر چہرہ دوبارہ دیکھ نہیں سکی، مجھے تو مطلب ایک نا یہ دل پہ ایک ایسا عجیب سا اثر ہو رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا پھر وہ ڈلی، تو انہوں نے فرمایا، ان کی بڑی سبحان اللہ بڑا پیاری آواز، تو کہتے ہیں کہ نا روحانیت ہے، کچھ بھی نہیں بولے کہ زمین آسمان کے دروازے کھل جائیں نہ کھل جائیں، کہتے روحانیت ہے، تو ڈلی کی طرف اشارہ کیا، کہتے روحانیت ہے تو جتنی کھا سکتی ہو کھا لو۔ تو میں نے ایسے نا اپنے انگلی مطلب آگے بڑھایا، سیدھا ہاتھ دایاں، تو چٹکی میں جتنا نمک میرے ہاتھ میں آیا نا اس ڈلی میں سے، وہ میں نے اپنی زبان پہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر، وہ زبان پہ رکھنا تھا، میں نہیں بیان کر سکتی کہ میرے جیسے بندے کے نا 14 طبقے روشن ہو جاتے، میرے کانوں سے آنکھوں سے وہ اتنا ترش نمک، اس کا ذائقہ میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتی الفاظ میں، کہ میرے دھوئیں نکلنے لگ پڑے، اور ایک دم میری آنکھ کھلی بڑے جھٹکے کے ساتھ، تو کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی، سبحان اللہ، خوشبو پھیلی ہوئی کمرے میں، عجیب نظارہ عجیب نظارہ۔ اور پھر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہوا کیا ہے، اور ذائقہ میری زبان پہ اس نمک کا تیزی کے ساتھ کان جیسے بند ہو جاتے ہیں اس قدر شدت۔ پھر میں سو گئی، تو بس پھر اسی کیفیت میں نے دیکھا کہ میں تو سوئی ہوئی ہوں، اور مطلب مجھے پتہ ہے میں سو رہی ہوں، لیکن میرے دل کے اندر کوئی اللہ 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 پڑھ رہا ہے، اللہ زبان آتی ہے۔ تو میری آنکھ کھلی، میں نے پھر اپنی آنکھ بند کی، تو اندر کوئی اللہ پڑھے، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہے نظارے۔ تو یہ زندگی کا ذاتی واقعہ جو ہوا میں نے بتایا، آج ذکر کیا، اور پھر ایک بار التجا کرتے ہو بہن بھائیوں بیٹوں بیٹیوں، میں بہت برا انسان، تم سب لوگ بہت اچھے ہو، اللہ تم لوگوں کی خیریت فرمائے، اللہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کے لیے اللہ آسانیاں کرے۔ میرے میں کوئی نیکی خوبی نہیں، کیسی بات کیوں ہوئی یا کیا ہوئی، میں نے جو ہوا سچ بتایا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بڑے رنگ لگائے، اس سے بھی بڑھ کے رنگ لگائے، وہ رنگ لگا سکتا ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے، وہ کسی کو کیسے بھی کچھ بھی عطا کر دے۔ اور الحمدللہ میں کوئی خاص نہیں بھائی، میں تم سب سے بری، ہر بندہ میرے سے اچھا، ہر عورت میرے سے اچھی، اور میرا رب اتنا مہربان ہے کہ اگر وہ میرے جیسے، مجھے اس کی پتہ ہے مہربانی کا کیسے احساس ہوا، اس کی رحمانیت کا، کہ اگر وہ میرے جیسے کو بخش سکتا ہے نا، وہ سب کو بخش سکتا ہے۔ میرا رب بڑا کارساز ہے۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، سب کا بھلا، سب کی خیر، اللہ اکبر۔